عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا یادگار ماحول۔ یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا، اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ لے کر آتے تھے، جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کی مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے۔ ان کے لیے ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور ان کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑتا تھا۔ سلیمان خانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا۔ اس کے زمانے میں مجلس کا موضوع سخن یہی تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں نوافل و طاعت، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم کتنا قرآن ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا، مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے بھی حالات بہتر کرے۔